أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 76 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، سورہ یوسف آیت نمبر 76۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف۔ اس سے پیچھے آپ سے تفسیر کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے دوسری مرتبہ تو ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی یعنی بنیامین وہ بھی آیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتا بھی دیا کہ تو میرا حقیقی بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور تو میرا حقیقی بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو یہ بتا بھی دیا تھا۔ اور پھر جب ان کے لیے سامان وغیرہ تیار کیا گیا، ان کی سواریوں پر سامان وغیرہ جب تیار ہوا تو اس میں بادشاہ نے یعنی یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ کا پانی پینے کا جو پیالہ تھا وہ پیالہ اس کے اندر رکھوا دیا، جو سامان رکھ رہے تھے نا ان سے کہہ کر وہ پیالہ ان کے اندر رکھوا دیا۔ پھر اس کے بعد اعلان جس وقت وہ روانہ ہونے لگے تو اس وقت اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو چکا ہے۔ تو اس میں سب کو روک دیا اور یہ کہا کہ جو اعلان کرنے والا تھا اس نے اسی قافلے والوں سے کہا کہ تم لوگ چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چوری کیا ہے۔ تو قافلے والوں نے کہ یعنی یہ جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو چوری نہیں کی، اور یہاں پر ہم فساد کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ہمارے والد جو ہیں وہ ان کا شمار نبیوں میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم یعنی چور نہیں ہیں کوئی، ہم فساد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرما دیا کہ اگر جس کے پاس بھی یہ پیالہ نکلے یعنی پہلے تو یہ بتا دو کہ پیالہ ہمارے پاس ہے، تو ہم آپ کو اس کا ایک جو آواز دینے والا تھا نا اس نے یہ بھی اپنی طرف سے یہ ضمانت دی کہ اگر تم لوگوں نے بتا دیا کہ پیالہ کس کے پاس ہے تو ہم اس کو ایک اونٹ کے برابر سامان میں اپنی طرف سے یہ اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں اس کو اپنی طرف سے ایک اونٹ کا سامان دوں گا۔ پھر بھی وہ نہ مانے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی یعنی اس سامان کی تلاشی شروع کروا دی، اور پھر یہ کیا فرمایا کہ اگر جس کے پاس پیالہ نکلے گا تو وہی اس کے بدلے میں روک لیا جائے گا، وہی اس کے بدلے میں روک لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے اور بھائیوں کی سامان کی تلاشی کروائی۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، یعنی ان کے سامان اپنے بنیامین کے سامان سے پہلے اوروں کے سامان کی تلاشی کروائی، اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی ہوئی، کیونکہ اگر سب سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی ہوتی بنیامین کی تو پھر تو یہ کہہ دیتے کہ یہ تو انہی نے خود ہی رکھا ہے، اسی لیے سب سے پہلے اس کے سامان کی تلاشی ہوئی۔ یہ ساری اب یہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو یہ ترتیب بتائی، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو ایسی تدبیر بتائی تھی۔ یہ وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام یہ نبی تھے، یہ اللہ کے نبی تھے یوسف علیہ السلام، نبوت ملی ہوئی تھی، تو وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا، یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دی گئی تھی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، اب وہ جو پیالہ نکلا تو وہ اپنے بھائی کے سامان سے نکلا۔ اب بھائی کے سامان سے جب پیالہ نکلا نا تو سارے بھائی باقی جو تھے نا وہ سارے شرم کے مارے ان کے سر جھک گئے،
ہاں، اور اپنے بھائی بنیامین سے کیا کہنے لگے کہ تو نے ہمیں رسوا کر دیا ہے اے اولاد راحیل، یعنی ان کی والدہ کا نام تو راحیل تھا، کہ اے اولاد راحیل تمہاری وجہ سے ہم ہمیشہ رسوا ہوتے ہیں، اے اولاد راحیل تمہاری وجہ سے ہم ہمیشہ رسوا ہوتے ہیں۔ تو بنیامین نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا کہ اولاد رحیل کو کچھ نہ کہو، اولاد رحیل ہمیشہ تمہاری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوئی، میرے بھائی یوسف کو تم ہی لے کر گئے تھے جنگل، اور جنگل میں اس کو ہلاک کروا دیا۔ اب ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کہ تم ہی نے یوسف کو لے کر، تم ہی یوسف کو بچپن میں لے کر گئے تھے اور جنگل میں اس کو مروا دیا تم لوگوں نے، اور اب تمہاری ہی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آئی ہے، اور یہ پیالہ میں نے نہیں رکھا، میں تھوڑی چور ہوں، میں نے یہ پیالہ نہیں رکھا، جس نے سامان ڈالا ہوگا اسی نے پیالہ رکھا ہوگا، میں نے تو پیالہ نہیں رکھا، جس نے سامان رکھا ہوگا اسی نے پیالہ رکھا ہوگا۔ اب چونکہ پہلے سے فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ جس کے سامان کے اندر پیالہ پکڑا جائے گا وہی قید ہوگا، فیصلہ تو یہی ہو چکا تھا۔ تو فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اسی طرح تدبیر بتائی تھی وحی کے ذریعے، ہم نے یہ تدبیر سمجھائی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ اب یوسف علیہ السلام، یہ جو بادشاہ کا جو قانون تھا نا، بادشاہ مصر کا قانون، اس قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کو، یعنی چور کو سزا ملتی اور دگنا مال اس سے وصول کیا جاتا۔ بادشاہ مصر اس لیے فرمایا نا ما کان لیأخذ اخاہ، بادشاہ کے قانون سے تو وہ اپنے بھائی کو ہرگز نہ لے سکتا تھا۔ بادشاہ کا قانون کیا تھا کہ چور کو دگنا سزا ملے، اور چور کو سزا بھی ملے گی اور مال بھی اس سے وصول ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بھائیوں کی زبان سے کیا نکلوایا؟ جب یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا نا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر اس کی بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا کوئی بدلہ بھی تو ہوگا نا، اگر تم جھوٹے ہوئے، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے چوری نہیں کی، اگر تم لوگ جھوٹے نکلے، تمہارے سامان میں سے پیالہ نکلا بادشاہ کا، تو پھر بدلہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان کے اندر بادشاہ کا پیالہ نکلا وہی اس کے بدلے میں قید کیا جائے گا۔ اب ان کی زبان سے اللہ نے نکلوایا، تفسیر کے اندر یہ کہ ان کی زبان سے اللہ نے نکلوایا، اسی لیے انہوں نے کیا کہہ دیا بھائیوں نے کہ جس کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکلا وہی اس کے بدلے میں قید ہوگا، اور بادشاہ کا پیالہ نکلا بنیامین کے سامان سے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام بنیامین کو یعنی قید کے اندر تو ڈالنا نہیں چاہتے تھے نا، قید کے اندر وہ اپنے ساتھ تخت پہ ان کو بیٹھانا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں ہم درجے بلند کر دیتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے جس کے چاہے جس طرح درجے بلند کریں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم والے سے بڑھ کر دوسرا علم والا ہوتا ہے۔ ہر علم، جس طرح دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا تھا کہ میں عالم ہوں، سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے فوق کل ذی علم علیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا سمجھانے کے لیے کہ آپ سے زیادہ علم ان کے پاس ہے۔ یعنی دیکھیں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے نا کہ جب نبی موجود ہوتا ہے نا، نبی موجود ہوتا ہے زمین کے اوپر سب سے بڑا یعنی علم والا، سب سے زیادہ علم والا وہی نبی ہوتا ہے، نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا تھا۔ تو پھر خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ 3 سوال جو سورہ آگے سورہ کہف کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، خضر علیہ السلام کے وہ 3 سوال جو ذکر ہیں، تو اسے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر دوسرا علم والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے اسباب سے پہلے ان کے اسباب دیکھنے شروع کیے، پھر وہ کٹورا اپنے بھائی کے اسباب سے نکالا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو ایسی تدبیر بتائی تھی، یعنی ایسی طریقے سے وہی ہم نے بتائی تھی، وہی کے ذریعے کہ آپ نے پیالہ، اگر اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا ہے نا
تو اس کے لیے پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دو، پھر اس کے بعد یہ ساری تدبیر یہ وہی کے ذریعے سمجھائی کہ آپ نے ایسا ایسا کرنا ہے، پھر وہ سامان کی تلاش بھی آپ نے اس ترتیب سے کرنی ہے، یہ سارا وہی کے ذریعے بتلایا گیا تھا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، بادشاہ کے قانون سے تو وہ اپنے بھائی کو ہرگز نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہے درجے بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک دانا سے بڑھ کر دوسرا دانا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ، آمین۔